اسلام آباد میں قائم فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے کرائی گئی قرعہ اندازی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن سمیت کئی مفاہمتی ججز کے پلاٹ نکلنے کے بعد مزاحمتی دھڑے سے تعلق رکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پچھلے برس دیا گیا ایک تاریخ ساز عدالتی فیصلہ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، جس میں انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ نہ تو ملکی آئین اور نہ ہی کسی قانون میں ججز کو پلاٹ جیسی امارات لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہاؤسنگ کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی سربراہی میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پلاٹس کی قرعہ اندازی میں 4500 درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، جن میں کئی معزز جج حضرات بھی شامل ہیں۔ ہاؤسنگ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر شائع کامیاب درخواست گزاروں کی فہرست کے مطابق پلاٹ حاصل کرنے والوں میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اقتصادیات ڈاکٹر وقار مسعود خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر شہزاد ارباب بھی شامل ہیں۔ قیمتی پلاٹ حاصل کرنے والے دیگر خوش قسمت امیدواروں میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹس کے ججز سمیت سابق اور حالیہ بیوروکریٹس کے نام بھی شامل ہیں۔ قرعہ اندازی کے بعد تمام کامیاب امیدواروں کو اسلام آباد کے مختلف پرتعیش رہائشی سیکٹرز میں پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز سمیت ماتحت عدالتوں کے ججز کو کیٹیگری 1 کے تحت 1 کنال رقبے کے پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں۔ پلاٹس حاصل کرنے والے سابق ججز میں سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری، انور ظہیر جمالی اور ان کی اہلیہ سندھ ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس اشرف جہاں بھی شامل ہیں۔ قرعہ اندازی میں پلاٹ حاصل کرنے والے خوش قسمت افراد میں اعلیٰ عدلیہ کے 8 ججز بھی شامل ہیں، جن میں چیف جسٹس گلزار احمد کے علاوہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس قاضی محمد امین احمد، جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان شامل ہیں۔ پلاٹ حاصل کرنے والوں میں سپریم کورٹ کے 7 سابق ججز بھی شامل ہیں، جن میں جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان، منظور احمد ملک، جسٹس ریٹائرڈ امیر ہانی مسلم، جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان، جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمی، شیخ نجم الحسن اور جسٹس ریٹائرڈ ریاض احمد خان شامل ہیں۔ اسلام آباد میں قیمتی پلاٹ حاصل کرنے والے خوش نصیب امیدواروں میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے 2 سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن اور غالب بندیشہ، جبکہ انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد طاہر امین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کالم نویس اور بیوروکریٹ اوریا مقبول جان بھی پلاٹ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں پلاٹ کے مالک بننے والے خوش نصیبوں میں 6 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، 9 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جبکہ وفاقی حکومت کے گریڈ 22 اور 21 کے سابق اور موجودہ سیکرٹریز بھی شامل ہیں، اور مجموعی طور پر وفاقی حکومت کے 4500 ملازمین کو پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بذریعہ قرعہ اندازی تمام ہائی کورٹس کے ججز کو پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو پلاٹ فراہم نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سن 2017 میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پلاٹ کے حصول کے فیصلے میں یہ حکم دیا تھا کہ الاٹمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، تمام صوبوں کی ہائی کورٹس کے ججز، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی کورٹ سمیت فیڈرل شریعت کورٹس کے ملازمین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہلے ہی اس منصوبے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور تمام وفاقی ملازمین بشمول ریٹائرڈ ملازمین بھی مارکیٹ سے انتہائی کم قیمت پر پلاٹ حاصل کرنے کی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور ان کے ماتحت اداروں کے ملازمین، سپریم اور ہائی کورٹ سمیت ماتحت عدالتوں کے ججز، پولیس افسران، چیف کمشنرز، تحقیقاتی اداروں کے افسران بھی کم قیمت پر پلاٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ تاہم اس کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب اکتوبر سن 2020 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ نہ ملکی آئین اور نہ کسی قانون میں ججز اور افواد کے افسران کو پلاٹس جیسی امارات کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کا پلاٹ حاصل کرنا قانونی ہے؟ سوشل میڈیا پر زیر گردش جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے نے واضح کیا کہ آئین اور قانون چیف جسٹس اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو پلاٹ یا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کا اختیار نہیں دیتے۔ اسی طرح انہوں نے تنخواہ پینشن کے مینول پر روشنی ڈالی، جس میں ججز کی تنخواہ، پینشن اور مارات کے حوالے سے حکم نامہ، قوانین اور اعلامیے موجود ہیں، لیکن اس مینول میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اعلیٰ عدالتوں کے چیف جسٹس اور ججز کو زمین کے حصے کا حقدار بناتی ہوں۔ انہوں نے فیصلے میں کہا کہ عدلیہ کی آزادی لوگوں کی نگاہ میں اس کے احترام اور ساخت کو یقینی بنانے کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن ایگزیکٹو کی جانب سے ججز کو پلاٹ دینے سے ایک رعایت دیے جانے کا تاثر جاتا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے قرار دیا کہ آئین پاکستان کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی خدمات کی شرائط و ضوابط کے مطابق
نہ تو کسی چیز کو منہا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ چونکہ طے شدہ شرائط و ضوابط ججز کو پلاٹ حاصل کرنے کا اہل نہیں بناتی، لہٰذا وہ فاؤنڈیشن یا کسی لازمی طور پر حاصل شدہ اراضی سے پلاٹ وصول کرنے کے حقدار نہیں۔ مزید یہ کہ مخصوص قانونی اجازت کے بغیر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی فرد کسی کو بھی زمین، مکان یا اپارٹمنٹ دینے کا ثوابدیدی اختیار نہیں رکھتا۔ سوشل میڈیا صارفین اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اکتوبر سن 2020 میں آیا تھا۔ پلاٹ حاصل کرنے والے تمام لوگوں نے قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں اس برس جمع کروائی تھیں، لہٰذا سپریم کورٹ کی جانب سے ججز کے لیے پلاٹ حاصل کرنے پر پابندی لگائے جانے کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ اپنے عدالتی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قرار دیا تھا کہ مسلح افواج میں ملازمت کرنے والوں پر بھی مختلف قوانین نافذ ہیں اور انہیں بھی رہائشی پلاٹس، تجارتی پلاٹ یا زرعی اراضی وصول کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود مسلح افواج کے سینئر ممبران کو پلاٹ اور زرعی اراضیاں الاٹ کی جاتی ہیں اور جیسے جیسے ان کے رینک میں اضافہ ہوتا ہے انہیں اضافی پلاٹ اور زرعی اراضی دی جاتی رہتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یاد دلایا کہ ایک مرتبہ جنرل ایوب خان سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جنرل گریسی کے پاس جنرل ایوب خان ایک پلاٹ الاٹ کروانے کی درخواست لے کر آئے تو ان کی سخت سرزنش کی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ سول سروس اور مسلح افواج کے جوان دونوں ہی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور آئین نے ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی۔ سول اور مسلح افواج کے اہلکاروں کے لیے بنائے گئے قوانین انہیں رہائشی پلاٹس، تجارتی پلاٹ یا زرعی اراضی حاصل کرنے کا حق نہیں دیتے۔ اگر اراضی کو صرف ایک ہی زمرے میں دیا جائے جیسا کہ مسلح افواج کے جوانوں کو اور پاکستان کی خدمت کرنے والے عام شہریوں کو نظر انداز کیا جائے تو یہ امتیازی سلوک ہے اور اس سے مساوات کے بنیادی حق کو مجروح کیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔